ناظرین اینڈ ویلکم ٹو کہانی پاکستانی کا ویری اسپیشل ایپیسوڈ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے امریکہ اور سب مسلمانوں کو رمضان کریم. امریکہ میں رہتے ہوئے ایز اے پاکستانی امریکن میرے اس ملک سے لگاؤ کی کئی وجوہات ہیں جو میں اس موقع پر فخر سے سیلیبریٹ کرتی ہوں. ان میں سے ایک ہے کہ امریکہ ایک مکسنگ بول ہے, یعنی کہ دنیا کے ہر ملک اور مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آتے ہیں اور اپنے اپنے مختلف رسموں کو خوشی آزادی سے پریکٹس کرتے ہیں. اوپر سے یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بہت ڈائیورس ہے, یعنی کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس سے مسلمان تعلق نہ رکھتے ہوں. تو رمضان جیسا مبارک مہینہ ہو جو دنیا بھر کے مسلمان ایک وقت پہ منا رہے ہوں اور امریکہ کے یوم آزادی کا موقع بھی ہو, تو اس سے بہتر موقع کہاں مل سکتا ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ امریکہ میں رہنے والے مسلمان اپنے اپنے مادری وطن سے جڑے ہوئے رسموں اور رنگوں کو رمضان کے مہینے میں کیسے خوبصورتی سے پیش کر رہے ہیں. نہیں ہے نا؟ تو چلے شروع کرتے ہیں یوم آزادی مبارک اور رمضان مبارک کا اسپیشل ایپیسوڈ. پاکستانی امریکنز ایک مسجد اور رمضان جب اکٹھے ہوں تو بنتا ہے کیا؟ افریقن امریکنز مناتے ہیں رمضان اپنے روایتی طریقے سے. الاسکا کی انڈونیشین اور ورجینیا کی بنگالی کمیونٹی کے رمضان کی جھلک, اور اسلام آباد کے چند شہری رمضان میں ہوتے ہیں اکٹھے لیکن اپنے لیے نہیں. دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود پاکستانیوں کی طرح پاکستانی امریکنز بھی امریکہ کی مسلمان کمیونٹی میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. واشنگٹن ڈی سی سے کچھ ہی فاصلے پر فیئرفیکس سٹی کی ایک مسجد اپنے پاکستانی پریزنٹ کے ساتھ رمضان کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنے کی ایک خوبصورت کوشش کرتی ہے. یہ کوشش کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں. دنیا بھر کی طرح امریکہ میں بھی رمضان کا مہینہ پورے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. امریکہ میں مساجد کی رونقیں بڑھ گئی ہیں اور روزے داروں کے لیے مساجد میں افطار و تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. ریاست ورجینیا کے علاقے فیئرفیکس میں شرلی گیٹ مسجد کے نام سے مشہور اسلامک سینٹر آف ناردرن ورجینیا میں رمضان کے دوران روزے داروں کو افطار مہیا کیا جاتا ہے. یہ مسجد گو کہ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بنائی گئی, مگر یہاں دوسری قومیتوں کے لوگ بھی بڑی تعداد میں آتے ہیں. محمد فاروق اس مسجد کے صدر ہیں اور کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں نیکی کرنے اور اکٹھے مل بیٹھنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ کمیونٹی جو ہے زیادہ تر پاکستانی کمیونٹی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سومالین, عربک, افغانی اور بنگلہ دیشی پیپل بھی جو لوگ ہیں ان کی کمیونٹی بھی اس مسجد کو اٹینڈ کرتی ہے. اور ہم یہاں پر افطار کا بندوبست کرتے ہیں ہر روز. اس افطار کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر کمیونٹی جو ہے اس طرح اکٹھی ہوتی ہے. کمیونٹی کو موقع ملتا ہے کہ بجائے اس کے کہ شام کو فیملیز اپنے گھر میں ساری بندوبست اور تیاری میں صرف وقت لگائیں, وہ دین کے بارے میں جانتے ہیں, یہاں پر دعا میں شامل ہوتے ہیں, اور اس سے انہیں تھوڑی سی ایک سہولت بھی ملتی ہے کہ بھئی شام کو کھانا وغیرہ تیار نہیں کرنا پڑتا, اور ہم سب مل کر جو ہے نا اس خوشی کے موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. شرلی گیٹ مسجد میں روزانہ 200 سے 250 افراد کے افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے اور روزے داروں کو صحت بخش خوراک فراہم کی جاتی ہے. مسجد نے اس مقصد کے لیے ایک خدمت کمیٹی بنا رکھی ہے جو مسجد میں مختلف سرگرمیوں جیسا کہ افطار اور مختلف پروگرامز منعقد کرانے کی ذمہ دار ہے. یہ ایک کمیونٹی ایفرٹ ہے اور اس میں ایک ہماری لوگوں کی تنظیم ہے جس کو ہم خدمت کمیٹی کہتے ہیں, اور وہ اس چیز کا بنیادی طور پر بندوبست کرتے ہیں کہ بھئی ہر آدمی کو ہر چیز وافر مقدار میں میسر آ سکے. اس میں پیزا بولی والے ہمیں تعاون کرتے ہیں اور ہم ایک ہیلدی میل عموماً پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جوس اور کھجوریں اور زمزم الحمدللہ ہم ہر روز پرووائڈ کرتے ہیں. مسجد میں روزانہ 200-300 افراد کے کھانے کی تیاری اور اسے دسترخوان پر چننے کا مرحلہ مسجد کی خدمت کمیٹی اور مقامی رضاکاروں کے بغیر ممکن نہیں. یہ رضاکار مسجد کے اس پروگرام کا حصہ بنے اور رمضان کے مہینے میں دیگر روزے داروں اور نمازیوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. میں 8 سال سے اس مسجد کی خدمت کرتا ہوں. آتا ہوں عصر ٹو عشاء, ماشاءاللہ پھر تراویح کے بعد اپنے گھر واپس جاتا ہوں. مگر بہت اچھا ماحول ہے, بہت اچھا لگتا ہے, سب کے ساتھ روزہ کھولتے ہیں. پچھلے 7-8 سال سے جب سے یہ مسجد نے افطاری شروع کی ہے, میں اور میرے 2 بیٹے ادھر آ کے
والنٹیئرلی جو بھی کام ہوتا ہے وہ کر کے صفائی وغیرہ کر کے ہم گھر جاتے ہیں۔ مسجد میں افطار کرانے کی اس کاوش میں ایک بڑا ہاتھ ان مقامی ریسٹورینٹس کا ہے جو اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور مسجد میں روزانہ تازہ کھانا مہیا کرتے ہیں۔ رمضان میں فریش کھانا مسجدوں کو کیٹرنگ کرتے ہیں ہم لوگ۔ اس رمضان کے لیے بہت سے لوگوں کو ایکسٹرا ہائر کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی مسلم کمیونٹی کی ہیلپ کر سکیں۔ ماشاءاللہ سے یہ رمضان جو اس رمضان مبارک میں ہم شلی گیٹ مسجد میں اور دوسری مساجد میں پاکستانی فوڈز پرووائڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو متعارف کرا رہے ہیں۔ جب سے مسجد بنی ہے we've been serving food to them۔ مسجد کے صدر محمد فاروق کا کہنا ہے کہ ہم مسجد میں کی جانے والی افطار دعوتوں میں دوسری کمیونٹی کے لوگوں کو بھی مدعو کرتے ہیں۔ اس کا مقصد امریکہ میں مسلمانوں اور اسلام کے تشخص کو مضبوط کرنا اور اس حوالے سے دیگر کمیونٹیز میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرنا ہے۔ ہم یہاں پر ایک دن جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ مختلف جیوز گروپ ہیں اور کرسچن گروپس ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے نیبرز میں جو بھی لوگ ہیں ان کو ہم خاص طور پہ جا کے دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور آ کر ہمارے ساتھ جو ہے نا افطار کریں، تاکہ جو ایک مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور بے شمار افواہیں ہوتی ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ اسلامک سینٹر آف ناردرن ورجینیا کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ مقامی مسلمان کمیونٹی اس مسجد کو ایک ایسا مرکز سمجھتی ہے جہاں سبھی کو اکٹھے مل بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان کے نزدیک رمضان کے مہینے کا مقصد اور اسلام کا اصل پیغام یہی ہے۔ امریکہ میں دوسری مذہبی اقلیتوں کی طرح افریقی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد بھی آباد ہے۔ ان کا تعلق افریقہ کے مختلف ممالک سے ہے۔ ان ملکوں میں ٹینزانیہ بھی شامل ہے جہاں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ ٹینزانین مسلمانوں کے ایک خاندان سے مل کر دیکھیے کہ وہ رمضان کیسے مناتے ہیں۔ نیلوفر کی زبانی یہ کہانی۔ تنزانیہ سے تعلق رکھنے والا تارکین وطن کا یہ خاندان امریکی ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں آباد ہے۔ آج انہوں نے افطاری میں بہت سی روایتی ڈشیں تیار کی ہیں۔ ان کے کھانوں میں خاص طور پر تلی ہوئی چیزیں، گوشت کی ڈشز اور سلاد رمضان کے روایتی پکوان ہیں۔ زیادہ تر چیزیں گھر پر ہی تیار کی جاتی ہیں، اور جب کھانے کی بات کی جاتی ہے تو انہیں اپنا ملک بہت یاد آتا ہے۔ جب ہم کھانے پینے کی چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں اس کی بہت ورائٹی ہے اور ان کا ذائقہ بھی بہت ہوتا ہے۔ وہاں زیادہ تر کھانے پینے کی اشیاء تازہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں امریکہ میں کھانے کی چیزیں دیر سے پہنچتی ہیں، اس لیے یہ تازہ نہیں رہتی اور ذائقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ ہم اسے اپنی زبان میں سمبوسا کہتے ہیں، انڈین اسے سموسا کہتے ہیں۔ اس میں قیمہ بڑا ہے۔ تنزانیہ میں کچھ لوگ افطاری میں سمبوسے تیار کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ کٹلس بناتے ہیں، لیکن آج ہم نے سمبوسے بنائے ہیں۔ اسے کچومبری کہا جاتا ہے۔ یہ ٹماٹر، پیاز اور گاجر سے بنتا ہے۔ اس میں نمک اور لیموں کا رس ڈالا جاتا ہے۔ ہم خصوصی طور پر افطار میں کھجوریں استعمال کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہو تو پانی استعمال کرتے ہیں کیونکہ پانی سب سے پاک ہے۔ میں اسی سے روزہ کھولتا ہوں، باقی کھانے میں جو کچھ بھی مل جائے کھا لیتا ہوں۔ ایک خاندان کی حیثیت سے ان کے لیے رمضان کا مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس میں خاص طور پر مل کر وقت گزارنے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ایک خاندان کی حیثیت سے مزید نزدیک آ جاتے ہیں۔ اکٹھے افطار کرنا، مل کر عبادت کرنا، ایسے کام ہیں جس سے آپ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں۔ امریکہ میں اس مشرقی افریقی ملک کے تارکین وطن کی ایک بہت بڑی آبادی رہتی ہے، اور یہ اپنے مذہبی فرائض، اسلامی اقدار اور ملکی روایات کو مد نظر رکھ کر انجام دیتے ہیں۔ اور اب ایک چھوٹی سی بریک لینے کا وقت آ چکا ہے، لیکن کہیں بھی مت جائیے گا کیونکہ بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں تو انہیں کرنے دیں، مگر مکہ بہت دور ہے۔ یہ اس صورت میں ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی قریب شہر یا قریبی ملک نہیں ملتا۔
We'll be right back. अमरीकी रियासत मिनेसोटा में माह रमज़ान के रंग जगह जगह नजर आते हैं, क्योंकि जैसे आपने देखा यहाँ मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हैं। रियासत के सबसे बड़े शहर मिनियापोलिस में रमज़ान कैसे मनाया जा रहा है बता रहे हैं मोहम्मद आतिफ। आप ही देखिए। अमरीकी रियासत मिनेसोटा में तकरीबन 2 लाख मुसलमान बसते हैं। जब आप ऐसे इलाकों में जाते हैं जहाँ सोमाली बसते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी इस्लामी मुल्क में आ गए हों। रात के वक्त मसाजिद तरावी अदा करने वालों से भरी होती हैं। मिनेसोटा में कायम रौदा मस्जिद में नमाजियों की बड़ी तादाद आती है। इमाम अब्दुल रज़ाक अल बशीर फराह कहते हैं कि रोजे में सिर्फ खाने पीने की पाबंदी नहीं। जो मुसलमान रोजा रखते हैं उन्हें सिर्फ खाने पीने से ही नहीं बल्कि हर बुराई से परहेज करना चाहिए। रमजान में मुसलमान गरीब और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। फरहिया कलांजो वलाल फौरी नामी फलाही इदारे की रज़ाकार हैं। ये इदारा सोमालिया में गरीब अफराद की मदद करता है। वहाँ ऐसे लोग हैं जिनका कोई अजीज बैरून मुमालिक में नहीं बसता, जो उन्हें इंतहाई जरूरत के वक्त पैसा भेज सके। हम उनके लिए खैरात इकट्ठी कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं जानते। एक सोमाली रेस्टोरेंट के मालिक अब्दुल रहमान अबकौस के मुताबिक इसकी वजह सोमाली कम्युनिटी का वो किरदार है जो वो इस शहर में अदा करती है। रमजान में कारोबार खुले रखने के औकात बढ़ाना शहर में सोमाली और मुसलमान कम्युनिटी के खिदमात का एतराफ है। इस साल रमजान गर्मियों में आया। लोग 17 से 18 घंटे का रोजा रखते हैं। बाज लोग गर्म मौसम और तवील घंटों का शिकवा करते हैं, लेकिन इसकी बरकतों के मोतरफ हैं। इंडोनेशिया में मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिका में सन 2010 के पॉपुलेशन सेंसस के मुताबिक इंडोनेशियंस अमेरिकन एशियंस का 15th बड़ा ग्रुप था। इनमें से इंडोनेशियन मुस्लिम्स की एक कम्युनिटी अलास्का के शहर एंकरेज में रहती है। ये कम्युनिटी यहाँ की दूसरी मुसलमान कम्युनिटीज़ की तरह जहाँ रमज़ान को अपने रवायती रंगों में मनाने की कोशिश करती है, वहीं इससे एक मुनफरिद चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है। ये चैलेंज क्या है और इसे इंडोनेशियंस और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज़ किस तरह फेस कर रही हैं, देखिए आयशा खालिद की इस रिपोर्ट में। ताहते निगाह फैले खूबसूरत कुदरती मनाजिर, जंगली हयात और मुनफरिद जोग्राफियाई खुसूसियात। ये है अमेरिका की 50 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत अलास्का। 6,63,000 मुरब्बा मील रकबे में समाई सिर्फ 7.5 लाख आबादी के साथ ये रियासत सबसे कम गुंजान आबाद अमरीकी रियासत है। इस आबादी का एक छोटा सा हिस्सा मुसलमानों पर मुश्तमिल है, अंदाजन 1 से 5,000 तक। और इस मुख्तसर आबादी में इंडोनेशियन मुसलमान भी शामिल हैं, जिनमें से एक अलास्का का सबसे बड़े शहर एंकरेज का रिहायशी ये खानदान भी है। इस घर में मुनक्किद ये तकरीब एक आम रिवायती इंडोनेशियन अफ्तार की तकरीब से कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, क्योंकि इसमें वो सारे लवाजमात मौजूद हैं जो कि इंडोनेशियन रिवायात का हिस्सा हैं, जैसे कि रिवायती डिश खोमरो और रिश्तेदारों और दोस्तों की दावत। मेहमान और मेजबान रोजा खोल चुके हैं, अगरचे इस वक्त एंकरेज में सूरज गुरूब होने के दूर दूर तक आसार नहीं। ये साल का वो वक्त है जब सूरज यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही गुरूब होता है। अगर फजर और मगरिब के वक्त को सहर और अफ्तार की बुनियाद बनाया जाए तो यहाँ जून में रोजे का औसत दौरानिया 20 घंटे बनता है। हमारी मस्जिद के इमाम के मुताबिक इतना तवील रोजा रखने के बजाय हम मक्का के वक्त की पैरवी कर सकते हैं, और इसके लिए सूरज के गुरूब के वक्त रोजा इफ्तारी के हुक्म की सख्ती से पाबंदी की जरूरत नहीं, इरादे की है। एंकरेज में रहने वाले ये और अक्सर दूसरे मुसलमान मक्का टाइम जोन से मुतालिक फतवे पर अमल करते हैं, जो कि सुबह 4:15 से लेकर शाम 7 बजे तक का है। एक इमाम अलास्का है जो गर्मियों और सर्दियों के दौरान हमारे साथ ठहरे। उन्होंने ये फतवा दिया। इसके अलावा अल अज़हर यूनिवर्सिटी ने भी फतवा दे रखा है कि अगर आपका दिन 18 घंटे से तवील है तो आप मक्का के टाइम पर अमल कीजिए। एंकरेज में अलास्का की पहली मस्जिद से मुंसलिक उसामा उबैदी जिस फतवे का जिक्र कर रहे हैं, इस पर यहाँ के मुसलमानों की अक्सरियत अमल करती है, लेकिन सब नहीं। अगरचे इतने तवील दौरानिये के लिए रोजा रखना एक चैलेंज से कम नहीं। 29 साल से अलास्का में मुकीम पाकिस्तानी अमेरिकन राहिल चौधरी हलात पिज्जा रेस्टोरेंट के मालिक हैं। अगर वो इस बात पर यकीन करते हैं तो उन्हें करने दें।
मगर मक्का बहुत दूर है। ये उस सूरत में होता है अगर आपको कोई करीब शहर या करीबी मुल्क नहीं मिलता। हमारे लिए करीबी शहर सियाटल है। यहाँ गर्मियों के रोजे का दौरानिया यकीनन तवील है, लेकिन इस इफ्तार तकरीब के मेजबान की राय में इंडोनेशिया के मुकाबले में यहाँ रोजा रखने में वो ज्यादा आसानी महसूस करते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि इंडोनेशिया के मुकाबले में यहाँ रोजा रखना आसान है। एक तो यहाँ मौसम ठंडा है और दूसरा भूख ज्यादा नहीं लगती। वतन से दूर इन इंडोनेशियन मुसलमानों की इस इफ्तार तकरीब का इख्तिताम एक इज्तिमाई नमाज पर हुआ। अमेरिका के यौम आज़ादी और रमज़ान की खुशी में हम ये कहानियाँ जारी रखते हैं, लेकिन फर्स्ट एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, अब चलते हैं एक बांग्लादेशी फैमिली के रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट है वाशिंगटन DC के नज़दीक ही वाक़े। देखिए ये रेस्टोरेंट रमज़ान के दौरान अपने अपने कस्टमर्स के लिए रमज़ान की क्या ख़ास डिशेस बनाता है। इससे आपके लिए तैयार किया है इलियास खान ने। लेट्स वॉच। रमजान एक मुकद्दस महीना है। हर कोई इसमें इफ्तारी खाना पसंद करता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारा साल भर का सबसे ज्यादा मसरूफ महीना होता है। लोग हमेशा यहाँ इफ्तारी करने आते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। We're an authentic Bangladeshi restaurant. हमारा असली बांग्लादेशी खानों का रेस्टोरेंट है और हमारे यहाँ रमजान के लिए बहुत से खुसूसी खाने तैयार किए जाते हैं जो आपको रवायती तौर पर बांग्लादेश में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हलीम, जिससे हम साल के बाकी महीनों में अमूमन नहीं बनाते। इस तरह के खाने हम सिर्फ रमजान में बनाते हैं। इसके साथ साथ हम पकौड़े बनाते हैं, तले हुए बैंगन बनाते हैं, छोले और फिर इसी तरह की दूसरी चीजें हैं। हम ये चीजें रमजान स्पेशल के तौर पर तैयार करते हैं। And all these things we do it for the Ramadan special. We Bangladeshi people like पियाजू। हम बांग्लादेशी लोगों को पियाजू और चोब और बिगोनी और निहारी पसंद है। हलीम तो बांग्लादेश की खुसूसी डिश है और ये हमें हमेशा यहाँ से मिलती है। इनके खाने बहुत अच्छे हैं। मुझे निहारी हमेशा अच्छी लगती है, खास तौर पर बीफ निहारी। ये लोग जलेबी भी बनाते हैं। इनके पास खानों की बहुत वैरायटी है। इस इलाके में बहुत से रेस्टोरेंट हैं, लेकिन हम हमेशा यहाँ आते हैं। हमें ये होटल पसंद है क्योंकि इनके पास हमारे लिए बहुत कुछ है। Things to offer to us. हमने ये काम कारोबार के तौर पर शुरू नहीं किया, बल्कि हम लोगों के साथ एक ताल्लुक जोड़ना चाहते थे। जब हम लोगों को यहाँ खाते और खानों का लुत्फ उठाते देखते हैं तो ये हमें अच्छा लगता है। We just love it. This is special iftar and this Raja Bhai. ये खुसूसी इफ्तार है और इस रेस्टोरेंट के मालिक राजा भाई यहाँ इफ्तारी का खुसूसी बंदोबस्त करते हैं। वो सब कुछ अपने दिल से करते हैं। इनके पास बहुत सी ऐसी डिशेस हैं जो हमें किसी दूसरे रेस्टोरेंट में नहीं मिलती। You're not gonna get it in any other restaurant. ये बाज़ औक़ात ज़्यादातर सहूलत का मामला होता है। दर हकीकत हम अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जब वो बहुत दूर होता है ऐसा करना मुमकिन नहीं रहता। हमें इस रेस्टोरेंट में घर जैसा माहौल मिलता है। हमारे ज्यादातर ग्राहक बांग्लादेशी हैं और उन्हें बांग्लादेशी खानों के जायके का इल्म है। अगर हम असली बांग्लादेशी खाने ना बनाएं तो वो यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। They'll not come back here. आपने देखा कि अमेरिका में मुख्तलिफ मुस्लिम कम्युनिटीज रमज़ान मनाने में कैसे मसरूफ़ हैं। अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ कुछ शहरी अपनी मदद आपके तहत रमज़ान में गरीब व अमीर सब के लिए अफ्तार का एहतमाम करते हैं। इनसे मुलाकात करवा रहे हैं हमारे इस्लामाबाद ऑफिस के साथी अहमद चंदा हुसैनी। चेक दिस आउट। दुनिया में सबसे पहला जो दस्तरखान लगाया है वो भूखे ने लगाया था। मूसा अलैहिस्सलाम गुजरे तो उसकी परेशानी को देखकर पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। उसने कहा जी परेशानी एक ही है, मैं कई दिन से भूखा हूँ। हर तरफ देखें कि माशाल्लाह अभी रौनक लगी हुई है, दुनिया आ रही है जा रही है
اور اس طرح عید کا سامان نظر آ رہا ہے اور سارے لوگ دسترخوان پہ جگہ جگہ پہ بیٹھے ہو رہے ہیں. ایک ساتھی کی بیمار پرسی کے لیے آئے تو پتہ چلا 4 لوگ ہیں جنہوں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا, دوپہر کی روٹی بھی نہیں کھائی اور رات کھانے کا وقت ہو گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک ساتھی یہاں پہ بیٹھ جائے اور باقی ساتھی جو ہیں وہ کاریڈور, ایمرجنسی, لان ادھر ادھر دیکھیں. اگر اس طرح کا کوئی اور ساتھی بھی ہو تو آپ ان کو اپنے پاس بٹھائیں. میں آدھے پونے گھنٹے کے اندر کھانا لے کے آ رہا ہوں. ایک میں تھا اور 9 وہ تھے, 10 لوگ تھے, 20 روٹیاں تھیں, ترکاری ڈالی پلیٹوں میں, چٹائی, دسترخوان, پانی, کولر, یہ وہ سارا کچھ میں نے برابر کر کے لایا. تو کھانا کھانے کے بعد ان ساتھیوں نے جتنی باتیں اور جتنی دعائیں دیں, میں نے کہا کہ اصل جو خدمت ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانے کی ہے. تو میں نے وہاں سے پھر یہ کام شروع کر دیا. جہاں کے پردیسی لوگ جو آتے ہیں وہ یہاں پر آ کر انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہوٹل کہاں پہ ہوگا, کہاں پہ کھانا ملے گا. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے جگہ جگہ پہ جو گاڑیوں والے آتے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ آتے ہیں یہاں پہ اپنی گاڑیاں رو کے بلا کر ان کو اپنے ہاتھوں میں افطاری کا سر و سامان سارا دیتے ہیں. اور ایسی افطاری جس نے ایک کسی کو افطاری کرائی ہے اس نے سمجھو کہ سب دسترخوان میں جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ثواب کا کام کرتے ہیں. اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں, جن کا بس نہیں ہوتا, تو اس کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو سینس میں بات ہے کہ لوگوں کو لنگر مل جاتے ہیں افطاری کے لیے. کیونکہ بیچ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے بس ہوتے ہیں, جس طرح ہاسپٹل ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں ہر طرف سے لوگ آتے ہیں, مجبور بھی ہوتے ہیں, بے بس بھی ہوتے ہیں, جن کا کوئی وس بھی نہیں ہوتا. دسترخوان لگا ہوتا ہے, آواز مار کے بلاتے ہیں, خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یار کہ یہ لوگ ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سفر میں جانے آنے والوں کو گاڑیوں سے اتر کے وہ آ کر ان کو بلا کر دے دیتے ہیں. 16 سال اس دسترخوان کو اس فٹ پاتھ پہ مکمل ہو گئے ہیں. ابھی اس رمضان میں 17واں سال شروع ہے. ایسا بھی ہوا کہ کام کاروبار نہیں تھا, تقریباً کوئی 8 مہینے قرضہ اٹھا کے میں نے یہاں پہ دسترخوان مسلسل چلایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مہینے بعد ایسے اسباب پیدا کر دی, ایسے روزگار ہمیں مل گئے کہ ہمیں وہ قرضہ بھی اتر گیا اور آگے بھی ہمارے معاملات خوش اسلوبی سے چل پڑے. ہم چند ساتھی مل کے یہ کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں کی جو ڈیوٹی ہے, سودا سلف لانا, برتن لانا, کھانا لانا, تمام چیزیں یہاں پہ ارینج یا انتظام کرنا, یہ میری ڈیوٹی اور میری ہی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام باری تعالیٰ کے یہاں پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی ایک ساتھی ہے تو بھوکا ہے, تو کہتے ہیں میرے حصے کا جو راشن ہے وہ مجھے دے دیں, میں 2, 4, 10 دن کھا کے مر جاؤں, لیکن جتنے دن میں زندہ رہوں کم از کم میرا پیٹ تو بھرا ہوا ہو. تو کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا یہاں پر ایک غریب آدمی تھا جو بہت بھوکا تھا اور بہت کمزور تھا اور غریب بھی تھا, تو اس کا کوئی اتا پتہ. انہوں نے کہا جی یہ آگے جو لنگر چل رہا ہے یہ اس شخص کا لنگر ہے. آپ سب کو بہت بہت رمضان مبارک اور امریکہ کو یوم آزادی مبارک. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ ایپیسوڈ انجوائے کیا. جانے سے پہلے آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا کرنا ہے. پلیز ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی, سائننگ آف فار کہانی پاکستانی. خدا حافظ. If Paul Robeson's glorious bass voice was his only claim to fame, he would still be considered one of the greatest talents of his generation. Oh, my baby. But the singer and actor also boasted a brilliant legal mind, spoke more than 20 languages, and was described as the greatest ever to trod the gridiron when he played college football. As an African-American